السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں ویورز؟ امید کرتے ہیں کہ اللہ پاک کے فضل و کرم سے آپ لوگ خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے چینل تنویر فقیر جرنل انفارمیشن کے اوپر جس چیز کے بارے میں آپ کو بتانے کے لیے جا رہے ہیں وہ چیز ہے کاجو۔ کاجو خشک میوہ جات میں شمار کی جانے والا ایک ایسا میوہ ہے جس کا استعمال کھانے میں بہت کیا جاتا ہے، پر کاجو سردیوں میں کھائے جانے والے خشک میوہ جات میں سے ایک ہے۔ اس میوہ میں بہت سی خاص خصوصیات پائی جاتی ہیں۔ اس میوہ میں معدنیات، تانبا، میگنیشیم، پروٹین، فاسفورس، جست اور وٹامنز پائے جاتے ہیں جو ہماری صحت کے لیے بے انتہا مفید ہیں۔ کاجو میں چکنائی کی کافی مقدار موجود ہوتی ہے، لیکن یہ چکنائی غدودوں اور عضلات کے افعال کو بہتر بناتی ہے۔ کاجو کی کاشت جس طرح پاکستان میں ہوتی ہے، اسی طرح ہمسائے ممالک میں بھی اسی مقدار میں کی جاتی ہے۔ کاجو کا چھلکا نرم ہوتا ہے جس کا رنگ سرخ یا زرد ہوتا ہے۔ اس کی پتلی جھلی میں سفید رنگ سی مونگ پھلی کی طرح ایک پھل ہوتا ہے۔ کاجو کی خوشبو کافی تیز ہوتی ہے اور اس کا ذائقہ میٹھا ہوتا ہے اور یہ کھانے میں بہت لذیذ ہوتا ہے۔ کاجو کھانے کے بے شمار فائدے ہیں۔ کاجو کو اپنی روزمرہ زندگی میں کچھ مقدار میں کھانے کی روٹین بنائیں تو صحت کو سب کچھ انشاءاللہ فائدہ دے گا۔ کئی میٹھی چیزوں میں بھی ڈال کر کاجو کا استعمال کیا جاتا ہے جو کہ کولیسٹرول کی سطح کو نہ صرف نارمل رکھتا ہے بلکہ موٹاپے کے مسائل سے بھی کوسوں دور بچا کر رکھتا ہے۔ کاجو کھانے سے فالج کے عملے سے بآسانی بچا جا سکتا ہے کیونکہ کاجو میں ایک خاص قدرتی قسم کی طاقت موجود ہے جس سے ہر انسان میں بیماریوں سے بچنے کی قوت مدافعت بڑھ جاتی ہے۔ اس لیے اگر کوئی شخص فالج کی بیماری میں مبتلا ہوتا ہے تو اس شخص کے جسم میں اس قدر طاقت آ چکی ہوگی کہ اسے فالج جیسی بیماری سے بآسانی صحت یاب ہونے میں بے شمار مدد ملے گی۔ کاجو کا مسلسل استعمال وزن کم کرنے میں بھی بے حد مفید ہے۔ کاجو کھانے سے موٹاپا کم ہوگا۔ اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ تمام قدرتی شے میں اللہ تعالیٰ نے ایسی شفا بخشی ہے جو قدرتی چیزوں کا استعمال کرتا ہے۔ اس میں بیماریوں سے لڑنے کی طاقت بھی زیادہ ہوتی ہے۔ وہ شخص بیماریوں سے لڑنے کی زیادہ طاقت رکھتا ہے، لیکن اس کے برعکس جو شخص ملاوٹی چیزیں کھانے میں استعمال کرتا ہے وہ بیماریوں سے لڑنے میں کمزور ہوتا ہے، اور اس طرح ایک بیماری سے بچنے کے بجائے اس انسان کو اور بیماریاں آ کر گھیر لیتی ہیں، جو کہ ایک سمجھداری کی بات نہیں ہے۔ اگر آپ کی ہڈیاں درد کرتی ہیں تو کاجو کے استعمال سے ہڈیوں کے درد سے بھی بچا جا سکتا ہے۔ کاجو کیلشیم کی کمی کو پورا کرتا ہے اور ایک صحت مند زندگی گزارنے میں بہترین کردار ادا کرتا ہے۔ کاجو کے استعمال سے آنکھوں کی بینائی بالکل ٹھیک ہو جاتی ہے، یہاں تک کہ موتیا جیسی خطرناک بیماری سے بھی بچایا جا سکتا ہے۔ کاجو کا استعمال اگر دودھ میں ڈال کر کیا جائے تو یہ آنکھوں کی بینائی کے لیے بہت مفید ہے، خاص طور پر بچوں کے لیے جو اسکول جاتے ہیں اور ان بچوں کے لیے جو حفظ کی کلاس لیتے ہیں۔ کاجو اور دودھ کے استعمال سے ایسے بچوں کی بینائی تیز رہے گی اور ایسے بچے پڑھائی میں بھی مزید ہوشیار رہیں گے۔ کاجو کی چھلکے بھی بے حد خاصیت رکھتے ہیں۔ کاجو کے چھلکوں سے ایک خاص قسم کا تیل بھی نکالا جاتا ہے جو کہ لکڑی کو دیمک سے دور رکھتا ہے۔ لکڑی کا کام کرنے والے اس تیل کو بہت استعمال کرتے ہیں جس سے لکڑی کی بنی ہوئی چیزیں سالوں تک چلتی ہیں۔ کاجو خون کی کمی کو دور کر کے جسم کو توانائی بخشتا ہے جس سے چھوٹا، بڑا، بوڑھا، جوان چاق و چوبند نظر آتے ہیں اور ایک صحت مند زندگی گزارتے ہیں۔ کاجو جو ہوتا ہے آئرن کی کمی کو بھی دور کرتا ہے اور خون کو صاف بھی کرنے میں ایک اہم کردار ادا کرتا ہے۔ کاجو کے تیل کو سرکہ میں ملا کر آتش اور کوڑ کے مریض کی مالش کرنے سے افاقہ ہوگا اور بیماری جلد دور ہوگی۔ کاجو کی شکل دیکھنے میں گردوں جیسی ہوتی ہے اور یہ ہمارے گردوں کے لیے بھی بہت بہترین پھل ہے۔ چونکہ ہم سب جانتے ہیں کہ کاجو کولیسٹرول کو دور کر کے جسم کے اعضاء میں فالتو چربی کو پگھلا کر موٹاپے کو دور بھگانے میں بے حد مفید ہے، اور یہ اینٹی آکسیڈنٹ سے بھی بھرپور ہوتا ہے اور دل کی مختلف بیماریوں سے محفوظ رکھتا ہے۔
دانتوں کو مضبوط بنانے کے لیے فاسفورس کی ضرورت ہوتی ہے۔ مزید یہ کہ اس میں ایسے غذائی اجزاء موجود ہوتے ہیں جو دانتوں اور ہڈیوں کے لیے انتہائی فائدہ مند ثابت ہوتے ہیں۔ کاجو کاربوہائیڈریٹس کو جذب کرتا ہے اور خون میں موجود مفید خلیوں کو بھی طاقتور بناتا ہے۔ کاجو جلد کی حفاظت کرنے اور اس کی صحت کو برقرار رکھنے کے لیے بہترین ثابت ہوتا ہے۔ کاجو کو اگر رات بھر بھگو کر رکھا جائے تو یہ اس قدر نرم ہو جاتے ہیں کہ یہ دودھ کی شکل میں تبدیل ہو جائیں گے۔ مٹھاس اور چکنائی سے پاک کاجو کو دودھ کے ایک کپ میں صرف 25 کیلوریز، 2 گرام چربی اور سیچوریٹڈ فیٹ ہوتے ہیں، جس کو پینے سے جلد جوان رہتی ہے اور چہرے پر لگانے سے، اس کا مساج کرنے سے جلد پر نکھار آتا ہے اور حسین اور جاذب نظر بھی لگتا ہے۔ اس کا جو مکسچر ہوتا ہے جلد کو سورج کی تیز چھاؤں سے ہونے والے نقصانات سے بچاتا ہے۔ کینسر جیسے مہلک بیماری سے بچے رہنے کے لیے کاجو کا استعمال کرنا ایک بہترین فیصلہ ہے، کیونکہ یہ بات تحقیق سے ثابت ہوئی ہے کہ کاجو میں ایسے اینٹی آکسیڈنٹ پائے جاتے ہیں جن کی بدولت ٹیومر اور کینسر کے خاتمے میں مدد ملتی ہے، اور اس کے استعمال سے انسان ان خطرناک بیماریوں سے بچا رہتا ہے۔ کاجو کے استعمال سے ذہنی دباؤ کم ہوتا ہے اور نیند بھی اچھی آتی ہے اور ذہن پر اتنا دباؤ بھی نہیں پڑتا۔ اگر آپ ڈپریشن کے مریض ہیں اور بیماری میں مبتلا ہو کر بہت تنگ آ چکے ہیں تو اس کا کوئی آسان اور سستا حل تلاش کر رہے ہیں تو کاجو کا استعمال ایک بہترین، آسان، قدرتی علاج ہوگا جس میں کسی قسم کی کوئی گنجائش نہ ہوگی، کیونکہ کاجو میں قدرتی اجزاء جیسا کہ وٹامنز، کاپر، سیلینیم، زنک اور آئرن موجود ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کاجو کا استعمال ہر روز کھانے میں کیا جانا چاہیے۔ کاجو کے مسلسل استعمال سے ڈپریشن کی بیماری میں واضح فرق محسوس ہوگا۔ کاجو کا حلوہ جو ہے وہ بھی بنایا جاتا ہے۔ کاجو کا حلوہ گھر میں بنا کر تمام ممبران کو کھلایا جائے تو اس سے سب کی صحت ٹھیک رہے گی اور توانائی حاصل کرنے کا بھی بہترین ذریعہ ہے۔ کاجو کو جب بھی استعمال کریں اس کو تھوڑا بھون لیں یا بھنے ہوئے کاجو جو بازار سے ملتے ہیں وہ استعمال کیے جائیں تو ان کے اندر جو زہریلے مادے ہوتے ہیں وہ کافی حد تک ختم ہو جاتا ہے۔ کاجو کو ہمیشہ اعتدال کے ساتھ تھوڑی مقدار میں استعمال کرنا چاہیے۔ تو یہ تھی ایک ہمارے پاس کاجو کے متعلق معلومات جو ہم نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگے تو ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں، اپنا اور اپنی صحت کا اور اپنے آس پاس کے لوگوں کا خیال رکھیں۔ تو ملتے ہیں کسی نئی ویڈیو کے ساتھ، اس وقت تک کے لیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔